بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت سے کوئی نہ بچا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا اور ریاست بے شمار بڑی تھی، جس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ ایک اچھا رحم دل انسان تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف رہتا تھا۔ ایک رات اسے ایک ڈراؤنا خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک آدمی سفید کفن پہنے اس کے محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں ملک الموت ہوں، جو نہ دروازہ دیکھتا ہے نہ پہرا۔ بادشاہ کانپ گیا، کیا تم موت ہو؟ وہ بولا، ہاں میں موت ہوں، میں تمہارا کفن ہوں جو تمہیں لینے آیا ہے۔ بادشاہ چیخ کر جاگ گیا، اس کا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ شاید موت اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ بھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے موت سے شدید ڈر لگتا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے موت مجھ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اسی دن سے اس نے موت سے بچنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے ملک کے بہترین ٹھیکیدار بلائے، جن کا کام پوری دنیا میں مانا جاتا تھا۔ اس نے حکم دیا، ایسا محل بناؤ جس کی دیواریں ایسے کنکریٹ کی ہوں جن کو کوئی توڑ نہ سکے، جن کے اندر کوئی آ نہ سکے، اتنا مضبوط ہو کہ ہزاروں لوگ مل کر بھی اس کی ایک دیوار تو کیا، ایک اینٹ کو بھی نہ ہلا سکیں، جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو، صرف ایک دروازہ ہو، اور اس دروازے پر 100 سپاہی ہوں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایسا مضبوط محل تیار کیا، اتنی مضبوط دیواریں بنائیں اور آسمان تک لے گئے۔ ان دیواروں کو اتنا اونچا اور مکمل بند کیا، پورے محل میں صرف ایک دروازہ تھا۔ بادشاہ کو اس کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ صرف میں جب اس میں داخل ہوں گا تو پیچھے اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ موت کا فرشتہ تو بالکل ہی نہیں آ سکتا، جتنا وہ مضبوط تھا۔ محل کے ارد گرد گہری خندق بنائی گئی، پھر لوہے کا بڑا دروازہ لگایا گیا۔ بادشاہ کو سکون ہو گیا۔ اس کو تسلی ہو گئی کہ اب موت اندر نہیں آ سکتی۔ پھر اس نے پورے ملک سے مشہور حکیم اور طبیب بلائے۔ روزانہ 3 وقت اس کا معائنہ ہوتا، صبح نبض چیک ہوتی، دوپہر خون دیکھا جاتا، رات دل کی دھڑکن سنی جاتی، خاص دوائیں تیار کی گئیں۔ وہ جو وقت پر کھاتا اور کہتا، یہ مجھے موت سے بچائیں گی۔ کھانا تک پہلے چیک کروایا جاتا، اس کا کھانا پہلے غلام کھاتے، پھر اسے دیا جاتا۔ پانی بھی پہلے چکھا جاتا،
پھر چاندی کے برتن میں اسے ملتا۔ وہ کہتا اب زہر بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس خواب کو اور اس بندے کو جو اس کو خواب میں نظر آیا تھا وہ بھول نہیں پایا تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دماغ میں پھنس چکا تھا۔ وہ 24 گھنٹے خوفزدہ رہتا، لیکن پھر اسے کہیں تسلی بھی ہوتی کہ میں نے اتنی حفاظت کی کروا دی ہے کہ اب میرا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے محل کے ایک کمرے میں طبیب بھی دن رات رکھے ہوئے تھے اجرت پر۔ 4 طبیب صبح ہوتے اور 4 رات کو۔ اس کو چیک کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اتنی حفاظت کے باوجود وہ رات کو اٹھ کر اپنی سانس چیک کرتا، دل پر ہاتھ رکھتا اور طبیبوں کو جگا دیتا۔ وہ پوچھتا میں زندہ ہوں؟ وہ کہتے جی بادشاہ سلامت، مگر اس کے دل کا خوف ختم نہ ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے محفوظ محل کے اندر بیٹھا تھا، چاروں طرف پہرا، طبیب پاس تھے، دوائیں سامنے تھیں۔ وہ کھا کر مسکرایا اور بولا اب موت کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لمحے اس کے سینے میں شدید درد اٹھا، وہ زمین پر گرا۔ سامنے ملک الموت نظر آیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ دروازہ بند تھا، پہرا موجود تھا، طبیب کھڑے تھے، دوائیں سامنے تھیں، مگر موت آ چکی تھی۔ لوگوں نے اسے اسی محل کے اندر دفن کر دیا جس میں وہ موت سے چھپ کر رہا تھا۔ موت نہ دروازہ دیکھتی ہے، نہ پہرا، نہ دوا، نہ محل۔ جب وقت آتا ہے تو انسان اپنی مضبوط جگہ کے اندر بھی بچ نہیں سکتا۔ بہت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور کلمے والی موت نصیب کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم رب کے حضور شرمسار نہ ہوں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔